بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موشیز اسٹوری کے تمام سننے والوں کو محبتوں بھرا سلام۔ آخری شرارت۔ جب ایک زندہ انسان کو موت کے بعد قبر کے مناظر دیکھنے کی کوشش مہنگی پڑ گئی۔ ایک عبرتناک سچی کہانی۔ شام کا وقت تھا۔ ایک قبرستان میں دو نوجوان کھڑے قبر کی کھدائی کروا رہے تھے۔ ایک کا نام احسن اور دوسرے کا نام زین تھا۔ یہ قبر ان کے دوست راشد کی تھی۔ احسن راشد کا کزن تھا جبکہ زین ان دونوں کا دوست تھا۔ ایک ہفتے بعد راشد کی شادی تھی، لیکن خاندانی دشمنی کی بنا پر راشد کا قتل کر دیا گیا۔ جس گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا وہاں غم کی چادر بچھ گئی۔ راشد کے ماں باپ تو جیسے زندہ درگو ہو گئے ہوں۔ نئی زندگی کی تیاریاں چھوڑ کر لوگ راشد کی تدفین کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس گھر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ گورکھن نے قبر کی کھدائی مکمل کی اور ان لڑکوں سے کہنے لگا، یہ لو بیٹا، جب جنازہ آ جائے تو مجھے بلا لینا، میں ذرا اپنی جھونپڑی میں آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر گورکھن چاچا اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ احسن نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گھر والوں کو فون ملایا اور پوچھنے لگا، میت آنے میں کتنی دیر باقی ہے؟ وہ یہ کہہ کر رو دیا کیونکہ ان تینوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ احسن غم سے ناڈال تھا۔ دونوں قبر کے پاس کھڑے تھے۔ جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ زین اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ احسن نے اسے بلایا تو وہ جیسے چونک پڑا۔ ایک دم سے کہنے لگا، یار، رات کے وقت قبرستان میں کس قدر خوف آتا ہے۔ یہ مردوں کی ہی ہمت ہے جو یہاں پر رہ پاتے ہیں، ورنہ زندہ انسان تو خوف سے ہی مر جائے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں فرشتے مردوں سے کیسے حساب کرتے ہوں گے اور کیسے وہ قبر میں آتے ہوں گے۔ وہ حساسیت سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل میں وائبریشن ہوئی۔ وہ ایک دم ڈر گیا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا قبر میں جا گرا۔ احسن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ ذہن کی عادت تھی شرارتیں کرنے کی، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ کہنے لگا، میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ذرا مدد تو کرو، میں اپنا فون اٹھا لاؤں۔ یہ کہہ کر وہ راشد کی قبر میں اترا اور اپنا فون اٹھایا جو کہ مٹی سے بھر چکا تھا۔ پھر احسن کی مدد سے وہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد احسن دور ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب یہ دونوں راشد کی میت لانے کا انتظار کرنے لگے، مگر زین کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ اس کی نظر قبر کے قریب پڑی 4 سلیبوں پر پڑی۔ وہ احسن کے قریب آیا اور کہنے لگا، احسن، کیا تم یہ سلیبیں ایک ایک کر کے اکیلے اٹھا سکتے ہو؟ احسن نے کہا، ہاں، مگر کیوں؟ زین نے اسے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے راشد کی قبر میں جاؤں گا اور تم ایک ایک کر کے اوپر سے سلیبیں رکھ دینا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر قبر میں کیا ہوتا ہے، اور جب انسان کے اوپر سلیبیں رکھ دی جاتی ہیں تو کیا ماحول ہوتا ہے۔ احسن کا اس کی بات سن کر خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ احسن اسے ڈانٹنے لگا، یار، تمہیں یہاں بھی شرارتیں سوچ رہی ہیں، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور اگر اتنی دیر میں جنازہ آ گیا اور ہم پکڑے گئے تو سب کیا سوچیں گے؟ اپنے دوست کی قبر کے ساتھ ایسا مذاق کر رہے ہیں؟ نہ بابا نہ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ زین نے اسے منانا شروع کر دیا کہ بس کچھ ہی دیر کی تو بات ہے۔ احسن نے لاکھ منع کیا پر زین کہاں باز آنے والا تھا۔ کہنے لگا، اچھا، یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کبھی کوئی شرارت نہیں کروں گا، پھر تم یاد کرو گے میری شرارتوں کو۔ زین کے اتنا منانے پر احسن مان گیا اور زین بالکل بے خوف ہو کر راشد کی قبر میں اتر کر اندر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد احسن نے ایک ایک کر کے سلیبیں رکھنا شروع کر دیں۔ 3 سلیبیں رکھنے کے بعد جب احسن چوتھی سلیب لایا تو کہنے لگا، تم پر مٹی بھی نہ ڈال دوں؟ تو زین مسکرانے لگا اور کہا، ڈال دو، تم کو اجازت ہے۔
اس کے بعد احسن نے چوتھی سلیب قبر پر رکھ دی اور دور جا کر بیٹھ گیا۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا کہ کہیں جنازہ لے کر آ گئے تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دم اٹھا، قبر کے نزدیک گیا اور زین کو میسج کیا، کہو تو اب اٹھا لوں سلیبیں، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد دوبارہ میسج کیا، پھر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد احسن نے زین کو کال کی، جس پر آپریٹر کی آواز آئی کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ احسن ڈر گیا کہ کہیں زین کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یہ سوچ کر اس نے سلیبیں اٹھانا شروع کی، لیکن اس سے نہیں اٹھ سکی۔ یہ وہی سلیبیں تھیں جو کچھ وقت پہلے اس نے اکیلے اٹھائی تھیں، مگر اب وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ مارے خوف کے گورکھن چاچا کی جھونپڑی کی طرف بھاگا اور انہیں ساتھ آنے کو کہا۔ جب قبر پر پہنچے تو گورکھن نے پوچھا، جنازہ تو نہیں آیا؟ احسن نے انہیں سارا معاملہ بتایا۔ گورکھن کی بھی ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی سلیبیں اٹھانا شروع کی، لیکن یہ کیا، ان دونوں سے بھی سلیبیں نہیں ہل رہی تھیں۔ احسن رونے لگا۔ روتے روتے اس نے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا اور سب کچھ بتا دیا۔ احسن کا بڑا بھائی جلدی جلدی قبرستان آ گیا۔ احسن غم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ احسن کا بڑا بھائی قبرستان پہنچا۔ اس نے سارے معاملے کا جائزہ لیا، جو کچھ گورکھن کو پتا تھا اسے بتا دیا۔ گورکھن کے ذہن میں بھی لاکھوں سوال تھے، پر اس وقت انہوں نے راشد کی جلدی جلدی نئی قبر تیار کی۔ احسن کے بڑے بھائی نے راشد کے گھر والوں کو اس واقعے سے مطلع کیا اور اپنے گھر بھی فون کر کے بتا دیا۔ اس واقعے کے بعد تو جیسے کوہرام مچ گیا۔ ابھی تک احسن بے ہوش تھا۔ زین کے گھر والوں کے دماغ میں کئی سوال تھے۔ احسن نے زین کو قتل تو نہیں کر دیا، لیکن یہ باتیں تو تب درست ثابت ہوتی جب اس کی قبر کو کھولا جا سکتا۔ اس کی قبر پر رکھی سلیبیں تو 10 آدمیوں سے بھی نہیں ہل پا رہی تھیں۔ یہ تو اللہ کے معاملات میں گستاخی کا نتیجہ لگتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد احسن کو ہوش آ گیا اور اس نے سارا معاملہ بتا ڈالا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، آخر یہ سلیبیں اٹھتی کیوں نہیں؟ زین تو بالکل صحیح سلامت تھا، پھر یہ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ راشد کو دوسری قبر میں دفنانے کے بعد سب نے کوشش کی کہ کسی طرح زین کی قبر کو کھولا جا سکے، مگر کچھ ممکن نہ ہو سکا۔ یہ زین کی شرارت کا عبرتناک انجام تھا۔ اس واقعے کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن احسن کو زین کے آخری الفاظ ہر وقت یاد آتے تھے کہ یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کوئی شرارت نہیں کروں گا، تم یاد کرو گے میری شرارتوں کو۔ اور پھر اس نے احسن کو یہ تک کہا تھا، تم میرے اوپر مٹی ڈال دو، تمہیں اجازت ہے۔ یہ الفاظ سوچ کر وہ چیخ کر روتا، لیکن اسے قرار نہ آتا۔ ایک ایسے مذاق نے ایک انسان کی جان لے لی، اور مذاق بھی قبر سے۔ اس آخری منزل کا سوچ کر بھی ایک گھر بیٹھے انسان کے روکنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیسا انسان تھا کہ قبر میں زندہ اترتے ہوئے اسے خوف نہ آیا۔ دراصل قبر دنیا سے پردے کا دوسرا نام ہے، اور اگر اسے ہی بے پردہ کرنے کی کوشش کی جائے تو انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ نئی سٹوری آنے تک کے لیے اللہ نگہبان۔